حضرت عمر روٹی کو پانی میں بھگو کے اس پر تھوڑا سا نمک لگا کے وہ کھا لیا کرتے تھے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ سنہرا دور ہے اسلامی تاریخ کا کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی فتوحات عطا کی، اور اس دور کی جو سب سے بڑی سپر پاور دو طاقتیں تھیں، روم و فارس، روم و ایران، یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو چکی تھی، اور ان کے جو ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے تھے. لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو اگر کسی آدمی کے پاس کوئی 1,00,000 روپے آ جائے اس کی ٹور بدل جاتی ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اور اگر تھوڑا سا کچھ اور آ جائے، کوئی گاڑی آ جائے، بڑی گاڑی آ جائے، تو لوگ تو عام انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، سادگی کا عالم یہ ہے کہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر سو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، خلافت سنبھال لی، اب یہ جو خبر تھی یہ خبر آگ کی طرح شرق و غرب میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ جو روم و ایران میں بیٹھے ہوئے قیصر و کسریٰ کے محلات تھے ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت ابوبکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ فوت ہو گئے، اور اب اس کے بعد حضرت عمر خلافت کے منصب پر برا جمع ہیں. یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی. امام واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر خلافت کے منصب پر بیٹھ گئے اور یہ خبر روم و ایران تک پہنچ گئی، تو روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، بعض کہتے ہیں قیصر تھا، بعض کہتے ہیں شاہ ہرقل تھا، وہ جو شاہ ہرقل روم کا بادشاہ تھا اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے وزراء کو، اپنے مشیران کو اور تمام فوجی سربراہان کو، سب کو ایک جگہ بلایا، جمع کیا، اکٹھے کیا. جب سارے کے سارے لوگ، یہ تمام ارکان مملکت جمع ہو گئے، اس کے لیے ایک تخت لایا گیا، وہ اس تخت پر بیٹھا، پھر اس نے تقریر شروع کی اپنی قوم کے لوگوں سے اور اخص الخاص لوگوں سے، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ روم کے لوگوں، وہ وقت آ گیا کہ جس وقت کا مجھے بڑا ڈر تھا کہ عرب کے اندر مدینہ میں مسلمانوں کا خلیفہ اول وفات پا چکا، اب اس کے بعد جناب عمر مسلمانوں کا خلیفہ نامزد ہو چکا ہے، اور میں نے جس کے بارے میں تمہیں بارہا ڈرایا تھا کہ اگر اس کا زمانہ ہم پائیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، میں نے تمہیں بارہا سمجھایا لیکن تم لوگ میری بات پر تم نے کان نہیں دھرے. اور اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج جس تخت پر میں بیٹھا ہوں ایک زمانے میں اس تخت اور میرے تاج کا مالک عمر بن خطاب ہوگا. یعنی کافروں کو بھی یقین تھا کہ جب عمر آ گیا تو پھر خیر ہماری نہیں ہے. اس نے اپنے لوگوں کو بڑا سمجھایا، پھر آخر میں انہیں کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے سامنے میں بطور بادشاہ 2 صورتیں رکھتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، عمر کا مذہب قبول کر لو، پھر تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ قبل اس کے کہ عمر اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں آئے تم مدینے میں اپنا الچی بھیج دو اور عمر کے ساتھ صلح کر لو، مصالحت کر لو، جزیہ دے کر اپنی جان بچا لو، وگرنہ تیسری صورت میں تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. اگر عمر اپنی فوجوں کے ساتھ آیا وہ تمہیں غلام بنا دے گا،
تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا دے گا اور تمہارے تخت کو تاراج کر دے گا. یہ شاہ ہرقل اپنی قوم کے لوگوں سے تقریر کر رہا ہے. جب لوگوں نے سنا کہ یار ہمارا بادشاہ اس کا اتنا ڈرا ہوا ہے, لوگ بڑے غصہ میں آ گئے. اور قریب تھا, علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ قوم کے لوگ اس بادشاہ ہرقل پر جپٹ پڑتے اور اسے پکڑ کر قتل کرتے کہ تو ہمارا کیسا بادشاہ ہے, روم کا بادشاہ ہے تو, اور تو اتنا ڈر رہا ہے. لیکن اس کے وزیروں نے لوگوں کو روک دیا اور لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کر دیا. اب جب ٹھنڈے ہوئے تو انہیں سوچا انہوں نے کہ یار اب کیا کیا جائے. عمر حاکم بن چکا ہے, عمر بادشاہ بن چکا ہے. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف حمیدہ تھے, ان کے پادریوں نے, ان کے علماء نے پڑھ رکھے تھے اور اپنی قوم کو بتائے رکھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک وقت میں ایسا زمان آئے گا, کیسا خلیفہ ہوگا, یوں 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 اس کے یہ اوصاف ہوں گے, یہ نشانیاں ہوں گی. ساروں نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. سارے کیا کریں بھائی؟ تو مشورہ کیا کہ کسی ایک ایسا بہترین ماہر قسم کا جنگجو تیار کرتے ہیں اور اسے چپکے سے مدینے بھیج دیتے ہیں, اور قبل اس کے کہ کل کسی وقت میں حضرت عمر یہاں پہنچے, یہ ہمارا جنگجو, یہ ماہر آدمی مدینے میں عمر کو شہید کر دے. اور اگر عمر شہید ہو جاتا ہے پھر ہمیں تو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے, باقیوں کو ہم سنبھال لیں گے, باقیوں کو ہم سنبھال لیں گے. انہوں نے ایک ماہر آدمی کو بلایا, اس کے ساتھ کچھ انعام اعزازات کا وعدہ کیا اور کہا کہ آپ جاؤ مدینے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ دوپہر کے وقت حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے, اور پھر کبھی کبھی مدینے سے باہر جو لوگ خیمے لگا کر غریب لوگ, فقراء لوگ رہتے تھے, ان کی جھوپڑیوں میں جا جا کر سب سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی کیا حال ہے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, فلاں فلاں. اب یہ آدمی کچھ دن وہاں رہا, اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریکی کی, یعنی حضرت عمر کے نکلنے آنے جانے کے تمام راستوں کا پتہ کر لیا کہ اس وقت حضرت عمر کہاں ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو اس نے موقع پا کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے باہر نکلے حسب عادت لوگوں کی خبر خیر لینے کے لیے, تو جہاں جا کر حضرت عمر, ایک بڑا گھنا درخت تھا, اس درخت کے سائے میں حضرت عمر کبھی کبھی بیٹھتے بھی تھے اور کبھی کبھی اس درخت کے نیچے لیٹ بھی جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر سو جاتے تھے دوپہر کے وقت. اب یہ آدمی, اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر کبھی کبھی یہاں آرام کرتے ہیں. جب حضرت عمر نکلے مدینہ سے, یہ پہلے چلا گیا اور جا کر اس درخت کے اوپر, بڑا گنجان درخت تھا, چھپ کے بیٹھ گیا کہ جب یہاں اس درخت کے نیچے حضرت عمر آئیں گے اور میں اپنا کام تمام کروں گا جب یہ سو جائیں گے. حضرت عمر لوگوں کی خیر خبر لینے کے بعد تھوڑے تھک گئے تو کہا چلو اس درخت کے نیچے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے. ابھی قریب تھا, یعنی وہ بندہ اپنے پورے اندازے لگا رہا تھا کہ میں ابھی بس قریب اترتا ہوں اور حضرت عمر پر حملہ کرتا ہوں. جب اس نے نیت ہی کی تو دیکھا کہ سامنے جنگل سے ایک درندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر کو کوئی خبر نہیں, سوئے ہوئے, اور وہ درندہ آ کر حضرت عمر کے گرد چکر لگانے لگا. یہ سارا ماجرا وہ اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, نیچے کیا ہو رہا ہے. آیا تو تھا قتل کرنے کے لیے اور موقع بھی صحیح تھا, لیکن چونکہ اللہ کا نظام متحرک ہوتا ہے اور اللہ کے نظام کو سمجھنا انسانی عقل کی بس کی بات نہیں ہے. بسا اوقات انسان کوئی ایک تدبیر کرتا ہے, اللہ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے. بسا اوقات انسان موت کے نقشوں میں اللہ پاک زندگی دے دیتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت بھی دے دیتے ہیں. ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا نظام کسی اور طریقے سے متحرک ہوتا ہے. دیکھا کہ درندہ آیا, دوڑتا ہوا آیا اور حضرت عمر کے گرد چکر لگانے لگا. اب یہ ڈر گیا, اس درندے کے سامنے تو یہ حملہ کر نہیں سکتا تھا. کچھ دیر کے بعد جب وہ درندہ واپس چلا گیا, یہ نیچے اترا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے, اٹھ گئے. ہاں بھائی کون ہے تو؟ وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا, چوم لیا حضرت عمر کے ہاتھوں کو. پھر سارا ماجرا سنایا کہ مجھے شاہ ہرقل نے بھیجا تھا اور میرے ساتھ بڑے وعدے کیے گئے تھے, بڑے انعام اور اعزاز کے.
میں نے آپ کو قتل کرنا تھا اور میں کافی دنوں سے آپ کے پیچھے گھوم رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور آج میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا, لیکن اس درندے نے آ کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ درندے جس کی حفاظت کرتے ہیں, آسمانی کتابوں میں جس کے تذکرے ہیں, اور فرشتے جس شخص کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اور یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے. اے عمر, آپ ہاتھ بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. حضرت عمر کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا, یعنی حضرت عمر کی سیرت کی ایک جھلک تھی کہ جو دشمن حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے, وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہ سیرت حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے سیکھی تھی, حضور کی مجلس اختیار کی ہوئی تھی, حضور کی شاگردی اختیار کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر نے جو سب سے پہلا کام کیا کہ وہ جو مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف تھے حضرت ابو بکر کے دور کے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت عمر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید جو حضرت ابو بکر کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے آرمی چیف تھے, سپہ سالار تھے, ان کو معزول کر دیا. ایک خط لکھا اور لشکر روانہ کیا کہ جاؤ, اور یہ خط حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا جو امین ہے وہ عبیدہ بن جراح ہے, ان کو سپہ سالار مقرر کر دیا, اور حضرت خالد بن ولید کے لیے ان کی معزولی کا حکم دے دیا. اب یہ بات جب مدینے میں پتہ پھیلی تھوڑی, تو مدینے کے لوگ حضرت عمر کے پاس آ گئے, اور خاص کر حضرت خالد بن ولید کے خاندان کے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا, آپ نے اس شخص کو معزول کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا, جو اللہ اور اس کے رسول کی تلوار تھی, آپ نے اس کو معزول کیا, یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی کچھ مخالف لوگوں نے حضرت ابو بکر کے کان بھرے کہ یہ جو خالد بن ولید ہے اس کو معزول کر دیا. انہوں نے کہا بھائی میں کیسے معزول کروں, جس تلوار کو اللہ نے میان سے نکالا ہے, ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ اس تلوار کو واپس میان میں ڈال دے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو کہا عمر آپ نے کیسے یہ جرت کر لی, آپ نے خالد بن ولید اس کو آپ نے معزول کر دیا. بہرحال اس موقع پر حضرت عمر نے ان کے خاندان کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ لگتا ہے کہ تھوڑے غصہ میں ہیں, بس اتنی بات کی. وقت گزر گیا, حضرت عمر اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے. یہ سب سے پہلا فیصلہ تھا جو حضرت عمر نے خلافت سنبھالنے کے بعد کیا, لیکن فیصلہ تو ہو گیا, اور یہ خط ان کا پیغام پہنچ گیا حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس. حضرت خالد بن ولید معزول ہو گئے اور حضرت عبیدہ بن جراح آرمی چیف بن گئے. کچھ عرصے کے بعد مدینے کے جو بڑے بڑے لوگ, بڑی عمر کے لوگ, صحابہ حضرت عمر کے پاس ہے اور آ کے کہنے لگے حضرت آپ خلیفہ ہیں ہمارے, آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا عظیم لیڈر, اتنا عظیم سپہ سالار جس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی ہے, تو آپ نے اس کو ایسے ہی یہ معزول کر دیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول اس لیے کیا کہ چونکہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی جاتا ہے اس جنگ میں اللہ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے. تو ہمارے بعض سادہ لولو جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ خالد بن ولید جس جنگ میں ہوگا اس جنگ میں فتح لازمی ہے. تو لوگوں کا یہ عقیدہ خراب ہو رہا ہے کہ ہمیں جو فتح حاصل ہو رہی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے, حالانکہ مسلمانوں کی فتح اور شکست اس کا حق کس کے پاس ہے, اختیار اللہ کے پاس ہے. مسلمانوں کو فتح حضرت خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالد کی وجہ سے ہمیں فتح ہو رہی ہے, لہٰذا میں لوگوں کے عقیدے کو خراب نہیں ہونے دے سکتا. میں حضرت خالد کو معزول کر کے بھی اس کے باوجود جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تب مسلمانوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی فتح خالد کی وجہ سے نہیں ہے, فتح اللہ کی طرف سے, کیونکہ اللہ ہی فتح بھی دیتے ہیں, شکست دیتے ہیں. یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا, حضرت خالد کو معزول کر دیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلامی جو سرحدیں تھی وہ بڑی پھیلی، یہاں تک کہ یہ مراکش، عراق، یمن اور اس کے دیگر علاقے اور آذربائیجان، آرمینیا اور قدس، یہ سب علاقے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے تھے۔ لا تعداد فتوحات ہیں حضرت عمر کی، اور ان کا احاطہ کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جمعے میں بندہ ایک فتح کو بیان کرے، اس طرح کوئی سالوں لگ جائیں تب جا کے کوئی مکے کم، بڑا مشکل۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جتنی بھی فتوحات کی، ان میں سب سے جو اہم، میرے نزدیک سب سے بڑی فتح ہے، وہ فتح بیت المقدس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں القدس کو فتح کیا، وہ قدس جو آج یہود کے قبضہ میں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت اور وسعت بھی نہیں ہے، باوجود طاقت ہونے کے کہ ہم یہود سے اس بیت المقدس کو آزاد کروا سکیں۔ اب تو اس کے بارے میں بولنا بھی جرم ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر اگر بیت المقدس کی بات کر کر کوئی ویڈیو چڑھاتے ہیں، اس کو بین کر دیا جاتا ہے، آپ کی بات آگے جاتی ہی نہیں ہے، آپ کا چینل جو بھی معاملہ ہے بین کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسے حالات آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کی جو تمام فتوحات کا، میں کہتا ہوں کہ اگر تمام فتوحات کا جو سردار فتح ہے، سب سے بڑی فتح وہ القدس کی فتح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اور اس کا میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپہ سالار تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب قدس کے آس پاس کے سارے علاقے فتح کرتے کرتے رومن، وہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ آ کر بیت المقدس کے اندر بند ہو گئے۔ اب باہر ہر طرف مسلمانوں کی فوجیں کھڑی ہیں، اب ان کے پاس نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ان رومیوں کے جو پادری تھے، ان کے علماء تھے، انہوں نے انہیں جمع کر کے بیت المقدس کے اندر یہ کہا کہ بھائی اب بھاگنے کی کوئی جگہ گنجائش نہیں ہے، اب یہی صورت ہے کہ ہتھیار ڈال دو مسلمانوں کے سامنے، اور کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی ان کے لیے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہت سارے سوار، اپنے مجاہدین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیے۔ ان کے ساتھ مکالمہ ہونے لگا کہ بھئی ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، آپ بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو بس، وگرنہ دوسری صورت میں ہم تمہاری گردنیں اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہ ایک اسلام کی شان تھی۔ ایک وقت اسلام کا ایسا بھی آیا کہ مسلمان کفار کے سامنے جا کر کہا کرتے تھے بھئی یا تو مسلمان ہو جاؤ، اور اگر مسلمان ہو گئے تو تم ہمارے بھائی ہو، ہم جیسے ہو گئے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جزیہ دے کر رہو، اگر مسلمان نہیں ہوتے ٹیکس دے کر رہو، جزیہ دے کر یہاں رہو، اور اگر یہ بھی نہیں دیتے پھر تیسرا صورت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہوگا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں، آج تو اگرچہ ہم بڑے پاور والے بھی ہیں، آج تو ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور ہر طرح کا سب کچھ ہے، لیکن آج ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ اسلام کی ایک شان تھی، وہ ایک وقت تھا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا وطن سے بڑی شان سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ دین کی ایک شان یہ ہوا کرتی تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو ہم اپنی مسلمانی پر شرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ بس اوقات تو ہم، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں، حالات کو دیکھتا ہوں کہ یار ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، شک ہوتا ہے ہمارے جو اعمال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دور میں حضرت عبیدہ بن جراح چلے گئے، کہا کہ بھائی بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے امیر المومنین کو، حاکم کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خود آئیں یہاں، ہم بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے امیر المومنین عمر کے حوالے کر دیں گے۔ اب مدینہ کہاں اور بیت المقدس کہاں؟ تو صحابہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا مسلمانوں نے کہ بھئی حضرت عمر کو تکلیف دینا، اتنے دور سے وہ آئیں گے یہاں، کیا کریں؟ یہ لوگ تو نہیں مان رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا حضرت عمر کے ساتھ تھوڑی مماثلت رکھتا تھا، تھوڑا بہت ملتا تھا، تو مسلمان نے سوچا کہ کل ایسا کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو لے جاتے ہیں اور انہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ہیں ہمارے امیر المومنین، تو آپ چابی ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حاکم بادشاہ آ چکے ہیں۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان پادریوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو لے جایا گیا نا، تو پادریوں نے سر سے پاؤں تک حضرت خالد بن ولید کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ شخص عمر جیسا ہے، عمر نہیں ہے، یہ شخص
عمر جیسا ہے لیکن عمر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر جو عمر کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ نشانیاں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہمارے ساتھ چکر مت کرو، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ اب وہ کوئی حل نہیں تھا، حضرت عبیدہ نے ایک قاصد روانہ کیا مدینے کے اندر، قاصد پہنچ گیا، حضرت عمر سے کہا کہ حضرت آپ چلیں گے تو بات بنے گی، ورنہ وہ پادری وہ رومی چابی ہمارے حوالے نہیں کر رہے۔ حضرت عمر یہاں سے نکلے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے، یہاں ہمارا تو کوئی معمولی سا کوئی چیئرمین بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے، آگے وزیر مشیر تو چلو بہت بات کی بات رہ گئی، چھوٹا سا ایم این اے، چھوٹا سا چیئرمین وہ بھی پروٹوکول چاہتا ہے، پروٹوکول بغیر تو یہ بات نکلتے نہیں ہے۔ اور حضرت عمر امیر المومنین وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے، لیکن نہیں، حضرت عمر نکل گئے خود اور ساتھ ایک غلام اور ایک گھوڑا لے لیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کم سے کم گھوڑے تو دو لے لو، ایک گھوڑے پر اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ کہا کہ بھائی ضرورت نہیں ہے، ہم دو لوگ ہیں، باری باری گھوڑے پر بیٹھیں گے، دو گھوڑے کو کیوں تھکانا دوسرے کو، ایک ہی گھوڑے پر باری باری 1-1 کلومیٹر طے کیا ہوا تھا، 1 کلومیٹر آپ چلیں گے تقریباً اندازے سے، اور 1 کلومیٹر حضرت عمر بیٹھ کر چلیں گے۔ یوں یہ یہاں سے چلے 2 آدمی اور بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے جہاں مسلمانوں نے پاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، اب رات کو وہاں قیام کیا، اب صبح جانا تھا وہاں سے آگے پادریوں کو ملنے کے لیے بیت المقدس میں۔ جب صبح وہاں سے نکلنے لگے تو صحابہ نے ایسا کیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے قبائل جو جرنیل تھے انہوں نے ایسا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اچھا قسم کا لباس لایا اور بڑا خاندانی قسم کا گھوڑا بھی لے کر آئے۔ جب صبح حضرت عمر کو وہ پہنانے لگے کہ حضرت آپ یہ پہن کر جائیں، چونکہ وہاں بڑے بڑے پادری رومی لوگ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، کم سے کم وہ ایسا نہ کہیں کہ یار مسلمانوں کا خلیفہ کیسا۔ حضرت عمر کے اندر تو عاجزی تھی، حضرت آپ یہ کپڑے بھی پہن لیں اور یہ گھوڑا خاندانی گھوڑا، اور آپ کا گھوڑا تھوڑا ماڑا سا ہے، یہ گھوڑا لے کر آپ اس پر جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں جن کپڑوں کے اندر میں اسی کپڑوں میں جاؤں گا۔ اور حضرت عمر کے جو کپڑے تھے وہ کپڑے ایک رنگ کے بھی نہیں تھے، مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے تھے، کوئی یہاں سے ٹاکی لگی ہوئی ہے، یہاں سے سرخ ہے، یہاں سے پیلی ہے، یہاں سے نیلی، یہاں سے کالی، پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ حضرت خدا نو منو یار، ہم وہاں شرمندہ ہوں گے کہ ہماری اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا روب و دبدبا، اور آپ کے کپڑوں پر اتنے پیوند لگے ہوئے۔ کہا نہیں، چھوڑ دو مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ کہا کہ چلو پھر ایک بات مان لیں کہ یہ ہمارا گھوڑا جو ہم نے آپ کے لیے بڑا اسپیشلی گھوڑا منگوایا ہے، اس گھوڑے پر آپ بیٹھ کر جائیں۔ جب اس گھوڑے پر بیٹھے نا 2-4 قدم گھوڑا چلا تو چھلانگ مار کر نیچے اتر گئے۔ وہ کہنے لگے نہیں مجھے میرا گھوڑا ہی دو، میں اپنے گھوڑے پر جاؤں گا۔ کہنے لگی حضرت ہماری عزت اور بےزتی کی بات ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ کب سے سیکھ لیا کہ اللہ نے جو ہمیں عزتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں بلندیاں دی ہیں، یہ دین کی وجہ سے دی ہیں، کپڑے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے ہمیں یہ عزتیں نہیں ملی، ہمیں یہ عزتیں حضور کے قدموں میں ملی ہیں، حضور کی برکت سے ملی ہیں۔ تم نے کب سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرے کپڑے واہ واہ ہو، میری گاڑی واہ واہ ہو، میرا گھوڑا واہ واہ ہو؟ نہیں، ہمیں جو عزتیں ملی ہیں یہ دین کے صدقے ملی ہیں، لہذا مجھے میرا ہی گھوڑا۔ اچھا اب گھوڑے پر بیٹھ کر قریب تھا بیت المقدس، اور اب مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا، گھوڑے بھی چلو رہ گیا، کپڑے بھی رہ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب وہاں سے بیت المقدس جانے لگے تو اپنے غلام کو گھوڑے پر بٹھا دیے۔ لوگ حیران، حضرت بس کرو، اونتے چھوڑ دیو، خود بیٹھے آپ۔ کہا کہ نہیں بھائی میں عمر ہوں، میں انصاف کرتا ہوں، میں عدل کرتا ہوں، اور میں کیسے ہو سکتا کہ میں اپنے غلام کے ساتھ عدل نہ کروں؟ یہاں سے آگے گھوڑے پر بیٹھنے کی باری میرے غلام کی ہے۔ غلام کو بٹھایا، خود ہاتھ میں اس کی رکاب لی اور بیت المقدس کی طرف جانے لگے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے نا، تھوڑا فاصلہ تھا، تو پادریوں میں وہاں جو مسلمان مجاہدین وہاں فوجیں وہاں تھی بیت المقدس کے اندر تھیں، دور سے ان کو دیکھ کر کہنے لگے یار ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے نا یہ امیر المومنین عمر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ وہ نہیں ہے، گھوڑے پر جو بیٹھا ہے وہ غلام ہے، امیر المومنین وہ ہے جس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے۔ وہ حیران ہو گئے یار، جس آدمی کا نام سن کے ہم کوسوں میل ہزاروں میل دور جہاں بیٹھ کر کانپتے، ہمارے سینوں میں عمر کے نام سے دل دھڑکتے ہیں خوف کی وجہ سے، اور وہ اتنا سادہ آدمی کہ غلام کو گھوڑے پر بٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عمر چلے گئے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ حضرت عمر پہنچ گئے بیت المقدس کے اندر۔ اب پادریوں نے دیکھنا شروع کر دیا حضرت عمر کو سر سے پاؤں تک، پورا معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بھئی آپ عمر تو وہی ہیں لیکن ایک نشانی آپ میں نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، پڑھا ہے کہ وہ عمر جو بیت المقدس کی چابیاں لینے آئے گا اس کے جسم اس کے کپڑوں پر 14 پیوند ہوں گے،
اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے پر تو صرف 13 پیوند ہے، ایک پیوند کی کمی ہے، تو ہمیں شک ہو رہا ہے، باقی ساری نشانیاں پوری پائی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بازو کو اٹھایا تو یہاں نیچے ایک پیوند لگا ہوا تھا، کہا کہ ہاں اب پوری ہیں، بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس کے چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی، اور یوں مسلمانوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور حضرت عمر پوری عافیت کے ساتھ وہاں سے مدینہ لوٹے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا دبدبا، آپ کا رعب، اور یہ تھا حضرت عمر کا انصاف کہ باوجود حاکم وقت ہونے کے غلام کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کی، جب لوگوں کے سامنے جانا پڑا تو غلام کو بٹھایا۔ ہمارے تو کسی بندہ اگر کسی منصب پر پہنچ جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا، غلام یا غریب ماڑا بندہ تو چھوڑیں، وہ اپنے رشتہ داروں میں بھی تھوڑا ماڑا بندہ ہونا، کہنا نہیں اس نے سلام نہیں کیا، لوڑ نہیں، تسی اپنے کار رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ حضرت عمر کی اہل بیت سے کیا محبت تھی اور محبت کا کیا انداز تھا، وقت ہوتا تو میں اس پر بھی بات کرتا۔ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اس میں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔